بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات کے چودھری برادران جن کا کئی دہائیوں پر پاکستان کی سیاست پر راج رہا ہے، اقتدار کی دیوی ان پر ہمیشہ ہی مہربان رہی، بہت کم انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی ہے، لیکن اب جس گردش ایام سے دوچار ہیں یہ چودھری برادران، اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی اور ان کا گھرانہ جو ہے، وہ سخت ابتلا و آزمائش سے دوچار ہے۔ چودھری پرویز الہی کو عمران خان کا ساتھ دینے کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اور 76 سال کی عمر میں جن سختیوں سے وہ گزر رہے ہیں، بظاہر یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اس پیرانہ سالی میں بھی اتنے زیادہ عزم کا سامنا کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج میڈیا کی زینت بنا ہے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ بیگم کیسرا الہی، جو کہ چودھری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہیں، چودھری ظہور الہی کی بیٹی ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو، اور اس انٹرویو کی خاص بات کہ پہلی بار کھل کر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ چودھری پرویز الہی پر جیل میں کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر ناظرین، جب آغاز میں ابتدا میں چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے، ان کی رہائش گاہ سے، تو ان کو اٹک جیل لے جایا گیا، اور اٹک جیل میں جہاں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو بھی رکھا گیا، چودھری پرویز الہی پر بیتے ایام کی داستان سناتے ہوئے بیگم کیسرا الہی آبدیدہ ہو گئیں، اور ان کو بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بیگم کیسرا الہی نے کیا بتایا کہ چودھری پرویز الہی کو کیا ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا، اور پھر ان پر کیڑے وہ کیا ماجرا ہے ناظرین، اور اس کے علاوہ ان کو کھانا کس طرح کا دیا گیا، یہ سارا سلوک ان کے ساتھ جیل میں رکھا گیا روا، اور اس پر بیگم کیسرا الہی جب ملی چودھری پرویز الہی سے، انہوں نے پیغام کیا دیا؟ کیا وہ حوصلہ ہار رہے ہیں؟ کیا 76 سالہ اس سیاستدان کی ہمت جواب دینے لگی ہے؟ یہ ناظرین آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ خبر کچھ یوں ہے جناب کہ بیگم کیسرا الہی، جو کہ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ ہیں، چودھری شجاعت وجاعت حسین کی بہن ہیں، اور چودھری ظہور الہی کی بیٹی ہیں، اب وہ سیاست میں مجبوراً انہوں نے قدم رکھا ہے کہ جب ان کے خامند کو قید میں رکھا گیا ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ خود ساختہ جلاوطنی پہ ہے، اور باپ اور بیٹے دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ بیگم کیسرا الہی نے طویل ایک قانونی جنگ لڑی، اور بالآخر ان کو حلقہ NA 64 گجرات 3 سے، اور کنجا والی جو سیٹ ہے چودھری پرویز الہی کی صوبائی نشست، اس پر بیگم کیسرا الہی کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے۔ ناظرین، آج ایک انٹرویو سامنے آیا، بیگم کیسرا الہی نے جو انکشافات کیے ہیں چودھری پرویز الہی کی جیل میں روداد جو ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے میں یہ کلپ آپ کو سنوا لوں تاکہ آپ خود سن کے اندازہ کریں کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے۔ لیکن میں ایک اب وہی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی اٹک جیل میں جب وہ تھے نا، پورے ہمارے ہم کو 6 کے 7 دن، اب یہ وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میرے ابھی تک وہ نہیں اس سے کر رہی، میں اس کے ساتھ وہ رجسٹر نہیں ہو رہا۔ وہاں جب وہ آ کے وہاں رہے، وہاں ان کو میں ملی انہیں اسلام آباد، جہاں بھی جہاں ملاقات کا جتنا کوئی ٹائم کہیں سے ملتا تھا تو جا کے اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں اٹک جیل میں تھا، وہاں کہتے ہیں ایک رات میرے کان میں وہ کیڑا نہیں ہوتا وہ چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں تب میں ایک دم سے، ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کان کے اندر وہ نیچے دیا ہوگا ان کو کوئی لیٹنے کے لیے، اس وقت گرمی کے دن تھے، وہ جون کا مہینہ، کہ جون میں تو لاہور تھے، اس کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے جب وہ اٹک میں گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تب میں ایک دم سے چیخا، اور لکلی ان کے ساتھ والے وہ جو سیل ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر تھا کوئی،
اس چیز کی تو گواہی وہ ڈاکٹر بھی دے سکتا ہے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اور کوئی اگر اس میں مبالغہ ہے تو وہ بھی آ جائے سامنے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب میں چیخا تو وہ پھر اپنے سیل میں سے آیا نکل کے، پھر وہ جا کے کوئی لے کے آیا وہ جو کیا ہوتا ہے ان کے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے، اس نے آ کے وہ ان کے وہ کان میں سے وہ نکالا وہ جو بھی انسیڈنٹ تھا. اب اس سے آپ پڑھ کے دیکھیں، اب اس سے تو کمپیئر کر کے میں دیکھوں تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اس لحاظ سے تو بڑے آرام میں سمجھا جائے. یہی دیکھیں 76 سال ایج میں بندے کے اس طرح کے پڑا ڈیتھ سیل ٹائپ جگہ، وہ ساتھ والے اس وقت عمران خان صاحب بھی ادھر ہی تھے، یہ بھی ادھر ہی تھے. اس حالت میں جو میں نے مونس کو بھی یہ بات نہیں بتائی. چھوٹے بیٹے میرے کو پتا ہے، وہ جب اس نے مجھے بہت ان دنوں میں دیکھا اب سے، تو پھر اس نے کہا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کیا ہوا، کیا آپ اس طرح نہیں، اس طرح دل چھوٹا کرنے والی کیا ہوا تھا، ابا نے آپ کو کیا بتایا ادھر اسلام آباد میں؟ تب میں نے راسی کو بتایا کہ یہ ان کے ساتھ واٹک جیل میں ہوا ہے. ناظرین، آپ نے سنا بیگم کیسرا الہی بتا رہی تھیں کہ اٹک جیل میں ڈیتھ سیل میں چودھری پرویز الہی کو رکھا گیا اور فرش پر ظاہر ہے ان کو عام قیدیوں کی طرح سلایا گیا. ان دنوں سخت گرمی تھی، حبس تھا، گھٹن تھی، اور رات کے وقت غالباً چودھری پرویز الہی کے کان میں کوئی کیڑا چلا گیا. اب لامحالہ کان اتنا وہ حساس عضو ہے انسانی جسم کا کہ ذرا سی اس میں کوئی خراش ہو تو برداشت نہیں ہوتی، اور اگر کیڑا رات کے تاریکی میں کان میں چلا جائے تو کس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. تو چودھری پرویز الہی نے ظاہر ہے اس پر آواز دی ہوگی، کسی کو مدد کے لیے پکارا ہوگا. تو بیگم کیسرا الہی بتاتی ہیں کہ خوش قسمتی سے ساتھ والے سیل میں شاید کوئی اس نے سنا اور پھر مدد کو پکارا. جیل میں ڈاکٹر جو ہوتا ہے ڈیوٹی پر موجود، اس کو بلایا گیا اور اس نے پھر ایک انسٹرومنٹ کی مدد سے پرویز الہی کے کان سے وہ کیڑا جو تھا اس کو نکال باہر کیا. جی ناظرین، یہ کیڑا تو نکال لیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پرویز الہی کے اندر کا کیڑا جو ہے، یعنی عمران خان کا ساتھ دینے کا اور بات نہ ماننے کا، وہ نکالا گیا؟ نہیں نکالا گیا، اسی لیے ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. اور اس کے بعد ناظرین، بیگم کیسرا الہی جب یہ سارا احوال بتا رہی تھی تو وہ بات مکمل نہ کر پائیں. آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ وہ آپ دیدہ ہو گئیں اور اپنے آنسوؤں کو وہ چھپا نہ پائیں، اور پھر ان کو اینکر نے پانی کا گلاس بھی پیش کیا. اس کے بعد ناصر انہوں نے بتایا کہ چودھری پرویز الہی کو کھانا جو ہے وہ انتہائی بدترین دیا گیا، اور اس کا احوال بھی انہوں نے بتایا. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے مونس الہی سے یہ ساری باتیں چھپائے رکھی، اور مجھے روتا دیکھ کر میرے چھوٹے بیٹے راسخ الہی نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا نے آپ کو کیا بتایا ہے، کیا ہوا؟ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے گھر سے ان کو گرمیوں کے دنوں میں جو روم کولر ہوتا ہے وہ بھجوایا، لیکن پرویز الہی تک سپرنٹینڈنٹ جیل نے نہیں جانے دیا. اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے بتایا کہ جب بھی چودھری پرویز الہی سے میری بات ہوئی جیل میں، باوجود ان سختیوں کے، باوجود ان صعوبتوں کے جو شاید ہی زندگی میں کبھی اس خاندان نے دیکھی ہوں گی، پرویز الہی کا ہر بار یہی کہنا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ناظرین، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کو مقبول بنانے کی خاطر اور شاید ان باپ بیٹے کی نظر آئندہ آنے والے ادوار میں، آنے والے سالوں میں پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کی ہے. ان کو یہ ظاہر یقین ہے کہ عمران خان کے بعد کون ہوگا جو پی ٹی آئی کی باغ ڈور سنبھالے گا. تو آج وقت ہے، آج ہم ابتلا سہ لیں، آزمائشیں سہ لیں، تو کل آنے والا ہمارا ہے. یہ ایک تجزیہ ہے، ایک تبصرہ ہے، ایک خبر ہے جو باہر چلتی ہے. بہرحال ناظرین، یہ احوال تھا چودھری پرویز الہی کی جیل کا. لیکن اب غالباً جب سے ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد شاید اس طرح کی سختیاں، تنگیاں ان کا سامنا پرویز الہی کو نہیں ہے.
بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.